کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ میں نے وقت کو ضائع کیا تھا، اب وقت مجھے ضائع کر رہا ہے۔ یقین جانے جب ہم وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ اس ضمن میں آج جس نقطے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وقت کا ضیاع۔ یعنی وقت کو ضائع کرنا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وقت اس کائنات کے اندر انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وقت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ زندگی آپ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کی صورت میں ملی ہوئی ایک مہلت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے، کسی کو کتنی کسی کو کتنی۔ اب جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے وقت کی صورت میں ملی ہوئی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر باقی ساری نعمتوں کو انجوائے کرنے کا، ان سے استفادہ کرنے کا ذریعہ تو خود زندگی ہی تھی، لہذا باقی بھی ساری نعمتیں ہمارے لیے فنش ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وقت اس کائنات کی کتنی بڑی دولت ہے۔ فیثاغورس نے وقت کو کائنات کی روح کہا ہے کہ وقت اس کائنات کی روح ہے۔ جتنے بھی دانشور ہیں، خواہ وہ زمانہ قدیم کے ہیں یا زمانہ جدید کے ہیں، مشرق کے ہیں یا مغرب کے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ وقت ہے، حتیٰ کہ مال و دولت سے بھی کہیں زیادہ بڑی دولت یہ ہے۔ چنانچہ عقل مند لوگ وقت کو ہمیشہ اتنے محتاط انداز میں استعمال کرتے ہیں جس طرح ایک عام آدمی جس کے پاس لمیٹڈ وسائل ہوں تو وہ پیسے کو خرچ کرتے وقت سوچتا ہے کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو عقل مند لوگ ہیں وہ وقت کے استعمال کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو فضول، بے مقصد، نکمے، نکارہ اور ردی کاموں کے اندر وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ آپ کو جتنے بھی لوگ تاریخ کے اندر زمانہ حال کے یا ماضی کے کسی عروج پر، بلندی پر، کسی مقام، مرتبے پر دکھائی دے رہے ہیں، آپ اگر ان کے بیک میں جھانک کر دیکھیں، پس منظر میں کے اندر دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر ان کی ایک کنٹینیوس اسٹرگل دکھائی دے گی، ایک محنت دکھائی دے گی، اور وقت کے استعمال کا ایک محتاط انداز دکھائی دے گا۔ اور اس کے برعکس جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، بڑی ادنا قسم کی، نکمی، نکارہ، گھٹیا درجے کی، یہ سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے وقت کا ضیاع جو ہے وہ شامل ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا۔ ہماری قوم کو جو روگ لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک روگ یہ بھی ہے کہ وقت کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے گھنٹوں ایک دن کے اندر یوں ہی بیٹھے بیٹھے یا فضول، بے مقصد یا ادنا درجے کی سرگرمیوں کے اندر ضائع ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ میں نے وقت کو ضائع کیا تھا، اب وقت مجھے ضائع کر رہا ہے۔ یقین جانے جب ہم وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کو ہم اتنا زیادہ ضائع کیوں کرتے ہیں؟ وقت کے ضائع کرنے کی بڑی وجوہات میرے نزدیک 3 ہیں۔ نمبر 1، زندگی کے اندر کسی بڑے مقصد کا نہ ہونا۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے یہی سے بات شروع کی تھی۔ جب آپ کے سامنے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، آپ غور کریں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اس وقت آپ کا ذہن بھی فضول سوچوں سے بچا ہوتا ہے اور آپ کا جسم بھی ارد گرد کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اپنے اس ٹارگٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے کوئی کام نہیں نہ ہوتا کرنے والا تو پھر کچھ اور سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ موبائل پکڑ دیتے ہیں اور یوں ہی بے مقصد قسم کا اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں چاہے پھر گھنٹوں بھی صرف ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وقت کی قدر و قیمت کے احساس کا نہ ہونا۔ ہمیں بچپن سے پتہ ہی نہیں چلتا، جب ہم بچپن سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہم اب دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد وقت ضائع ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، تو چلتے چلتے رفتہ رفتہ ہمارے ذہن میں ایسی بات بیٹھ جاتی ہے کہ بس وقت کوئی ایسی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، ضائع ہونے والی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ اہمیت بٹھا دی جاتی کہ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، حتیٰ کہ مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، تو پھر اس کو ضائع کرتے وقت ہم ڈرتے جھجکتے، جیسے پیسوں کو ضائع کرتے وقت ہم دل کو کچھ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے،
اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے زندگی کے اندر کسی نظام الاوقات کا نہ ہونا، کوئی ٹائم ٹیبل کا نہ ہونا، کوئی سونے جاگنے کا کام کا، اور اس کے نتیجے کے اندر بھی پھر وقت آوارگیوں کا شکار ہوتا ہے۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جو زندگی کسی نظام الاوقات کی پابند نہیں وہ آوارہ ہے۔ تو یہ تین بڑی بڑی وجوہات ہیں میرے نزدیک، اور بھی ہیں لیکن یہ مین وجوہات ہیں جن سے وقت بڑی تیزی سے ضائع ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ افراد معاشرہ کو وقت کی اہمیت کا شعور احساس دلایا جائے تاکہ وہ وقت کو مینج کر کے زندگی کو عروج کی طرف گامزن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔